دوستو، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یو ایس ایئر فورس کا بمبر ایئر کرافٹ صرف ایک پانی کے بوند سے کریش کر گیا تھا۔ جانے انجانے میں ہم انسانوں سے غلطیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا نقصان بلین ڈالر میں ہو جاتا ہے، جن کی بھرپائی کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین کے ساحل سمندر سے 200 کلومیٹر دور پائپر الفا کے نام سے ایک آئل رگ بنائی گئی۔ 1976 میں اس آئل رگ سے آئل نکالنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ سمندر کی گہرائی سے تیل نکالنے کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ چند سالوں کے بعد جو کمپنی اس آئل رگ کو کنٹرول کر رہی تھی اس نے گیس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جو رگ سمندر سے آئل نکالنے کا کام کرتی تھی اس نے اب گیس نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ سارے کام ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، سارے آپریشن انڈر کنٹرول تھے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ 6 جولائی 1988 میں گیس کے ایک والو میں مسئلہ پیش آیا تو سپروائزر نے سارے پمپ بند کروا دیے۔ مینٹیننس کے لیے گیس کا والو نکلوا کر اس کی جگہ میٹل کی پلیٹ لگوا دی تاکہ گیس باہر خارج نہ ہو۔ سپروائزر نے سارے ورکرز کو انسٹرکشن دی کہ کوئی بھی گیس والو کو سٹارٹ نہ کرے، لیکن جب اگلی صبح دوسری شفٹ ہوئی تو اس میں کسی نے انسٹرکشن نہیں پڑھی اور گیس پمپ کو چالو کر دیا۔ میٹل کی پلیٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گیس کو روک سکے اور وہ پھٹ گئی، اور وہی ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ رگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آئل ہونے کی وجہ سے آگ مزید بے قابو ہو گئی، جس کی وجہ سے 167 ورکرز کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور کمپنی کو $2 بلین کا خسارہ ہوا۔ نمبر 4 پر ہے 2017 میں ریلیز ہونے والی مووی جسٹس لیگ۔ سنیما ہال میں بیٹھی آڈینس نے ایک عجیب چیز نوٹس کی۔ ہنری کیول جو سپر مین کا کردار ادا کر رہے تھے تو ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا دھندلا پن محسوس ہوا۔ یہ دھندلا پن سپر مین کے چہرے کو خراب کر رہا تھا، تو سنیما ہال میں بیٹھی آڈینس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تو کچھ سین میں تو ان کا چہرہ صحیح نظر آ رہا تھا اور کچھ میں خراب۔ آخر کار تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جسٹس لیگ مووی کے شوٹ کا ختم ہونے کے بعد جب مووی کی ایڈیٹنگ کا کام چل رہا تھا کہ ایڈیٹر کو ہنری کیول یعنی سپر مین کے چند سین اچھے نہیں لگے جن کو دوبارہ شوٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہنری کیول مشن امپاسبل 6 میں کام کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے رول کے حساب سے مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ جسٹس لیگ کے چند سین کے لیے ان کو دوبارہ کلین شیو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس بات کی اجازت مشن امپاسبل کے پروڈیوسر نے بالکل ہی نہیں دی۔ انہی مونچھوں کے ساتھ ان کو جسٹس لیگ کے چند شاٹس کرنے پڑے۔ اب ایڈیٹر کا کام تھا کہ وہ ایفیکٹس کے ذریعے ان کی مونچھوں کو بالکل کلین کرے۔ ایڈیٹنگ کی وجہ سے ان کا چہرہ بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ ان مونچھوں کی وجہ سے $25 ملین کا خرچہ ہوا اور لو ریٹنگ کی وجہ سے اس مووی کو بہت سارا نقصان جھیلنا پڑا۔ نمبر 3 پر ہے B-2 بمبر ایئر کرافٹ، جو امریکہ کا ہیوی اسٹریٹجک ایئر کرافٹ ہے۔ 23 فروری سن 2008 مائکرونیشیا کے گوام ایئر بیس سے ٹیک آف تو ہوا، لیکن چند ہی الٹیٹیوڈ کے بعد وہ زمین میں ڈھیر ہو گیا۔ 5100 گھنٹے بالکل پرفیکٹ چلنے والا جہاز زمین میں کیسے ڈھیر ہوا، اس کی کسی کو پل بھر کی خبر ہی نہ ہوئی۔ تحقیق ہوئی کہ معلوم ہوا کہ ایئر پریشر سینسر کے اوپر ایک پانی کے قطرے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد سینسر مین بورڈ کو سگنل نہ دے سکا۔ صرف ایک بارش کے قطرے نے اتنے بڑے بمبر جہاز کا بیلنس آؤٹ کر دیا اور وہ زمین پر جا لگا۔ خوشقسمتی سے دونوں پائلٹ نے خود کو انجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی۔ اگر ٹیک آف سے پہلے اس کی اچھی طریقے سے صفائی کی ہوتی آج $2 بلین کا نقصان نہ ہوتا۔ نمبر 2 13 جنوری سن 2012 میں کوسٹا کنکورڈیا نامی شپ چیویٹوکیا سے روانہ ہوئی۔ شپ ایک ہفتے کے لیے میڈیٹرینین سی سے گزرنا تھی، جس کا روٹ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس جہاز میں 3000 ٹوٹل پیسنجر اور 1000 کرو ممبر تھے۔
क्रूज के चंद घंटे बाद ही इस भारी भरकम क्रूज को एक हादसे ने अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन 32 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। शिप का रूट पहले से तयशुदा था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को ने क्रूज की डायरेक्शन गिलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां पर समुंदर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर इस शिप से टकरा गया। इस जहाज़ को तैयार करने में $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे की वजह से इसको $2 बिलियन का नुकसान अदा करना पड़ा। इस जहाज़ से 3 गुना ज़्यादा है। पैसेंजर को कंपनसेशन और शिप को वहां से उठवाने का काम और शिप को स्क्रैप करने का काम भी शामिल है। नंबर 1, आज के दौर में एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स की कीमत क्या होगी, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने 10% शेयर सिर्फ $800 में यानी 60,000 रुपये में बेच दिए। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के साथ साथ एक और बंदा भी एप्पल कंपनी का फाउंडर है, वो है रॉन वाइन। 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रॉन वाइन ने एप्पल कंपनी बनाई थी। रॉन वाइन की अच्छे किरदार की वजह से उसको 10% कंपनी के शेयर दिए गए। अरसे के बाद रॉन वाइन कर्जे में डूब गया, जिसकी वजह से 10% शेयर यानी $800 में उसने बेच दिए और उन पैसों से उसने अपना कर्जा उतार दिया। आज की बात की जाए तो उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन थी, जिसकी वजह से रॉन वाइन आज दुनिया के 5वें नंबर पर अमीर तरीन आदमी बन सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।